میں محمد آل مخلص نے ایک ایسا منظر دکھایا ہے، ایک ایسی نظیر قائم کی ہے کہ دنیا بھر کی گولڈ میڈل لینے اور دینے کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے۔ ہوا یہ کہ محمد آل مخلص جب گولڈ میڈل لینے کے لیے پوڈیم پہ آئے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ انہیں گولڈ میڈل دینے کے لیے کوئی اور نہیں، خود ان کی والدہ صاحبہ موجود ہیں، وہ آئی ہوئی ہیں۔ والدہ کو دیکھتے ہوئے وہ اتنے جذباتی ہو گئے اور والدہ کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ انہیں بالکل پرواہ نہیں رہی کہ کتنے کیمرے ان پر فوکس کر رہے ہیں، کتنی پبلک موجود ہے، دنیا بھر کے رپورٹرز موجود ہیں اور وہ ایک گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ والدہ کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار آگے بڑھے، انہوں نے اپنے پھول سے رخسار والدہ کے ریشمی پاؤں پہ رکھ دیے، انہیں چوما، ان کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور والدہ نے ان کے گلے میں طلائی تمغہ ڈال دیا۔ ناظرین، اس کے پیچھے کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ محمد آل مخلص جیو جتسو کے ایک کھلاڑی ہیں جو اپنے دفاع میں جوڈو ٹائپ، کراٹے ٹائپ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ان کا بیٹا ہے فہد، وہ بیمار ہو گیا، اس کے علاج کے لیے انہیں امریکہ ہیوسٹن جانا پڑا اور وہاں ایک پورا سال وہ اپنے بیٹے کی نگہداشت کے لیے، تیمارداری کے لیے، علاج کے لیے وہاں رہے اور یہ پورا سال وہ والدہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، والدہ کی آنکھیں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکی۔ پھر اسی علاج کے دوران جب مادر وطن نے پکارا اور وطن کی خدمت کے لیے انہیں اس کھیل کے لیے آنا پڑا، وہیں چھوڑ کے وہ ابو ظبی پہنچے اور وہاں انہوں نے مقابلہ کیا۔ بیٹا وہاں بیمار پڑا ہے، یہ یہاں وطن کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اپنی قوم کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اپنے کھیل کے لیے، پروفیشن کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 12واں طلائی تمغہ جیتنے کی سعادت سے بہرہ ور کیا۔ لیکن چونکہ یہ اپنے بیٹے کے لیے محنت کر رہے تھے یا اس کے پاس موجود تھے یا اسے دیکھ رہے تھے، تو اس والدہ کا بھی یہ بیٹا تھے، انہوں نے بھی اسے 1 سال سے نہیں دیکھا تھا۔ تو میں حیران ہوں کہ والدہ نے کس طرح سے پھر انتظامیہ سے رابطہ کیا ہوگا۔ میں اس انتظامیہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک والدہ کو مہمان خصوصی قرار دیتے ہوئے وہاں بلایا اور ان کے ہاتھوں سے گلے میں تمغہ پہنایا۔ ناظرین، میں محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محمد آل مخلص جب اپنی والدہ کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے جھکے ہوں گے، جب انہوں نے اپنے پھول سے ہونٹ والدہ کے ریشمی پاؤں پہ رکھے ہوں گے، تو بیٹے اور ماں کا پیار کس معراج پہ پہنچا ہوگا، یہ محبت کتنی مرتعش ہوئی ہوگی، ان کے جسموں کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی، وہ والدہ کیا سوچ رہی ہوگی، وہ بیٹا کیا سوچ رہا ہوگا، کتنا بڑا میسج انہوں نے پوری دنیا کو دے دیا اور یہ کتنی شاندار تہذیب کا مظاہرہ کیا، کتنے شاندار دین کا مظاہرہ کیا، ایک پورے دین کی عکاسی جو ہمارے اسلام نے سکھایا تھا اپنی والدہ کی تعظیم کے لیے، وہ جو تعلیم دی تھی، کس قدر خوبصورتی سے وہ منظر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین، اس پورے سینیریو میں بطور انسان، بطور زندگی کے ہمیں بڑی لرننگ ملتی ہے کہ کس طرح انسان محبتوں میں بندھا ہے، رشتوں میں بندھا ہے، ذمہ داریوں میں بندھا ہے۔ ایک طرف بیٹا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، ایک طرف اس کے لیے علاج کے لیے وہ امریکہ میں موجود ہے اور وطن کو یاد کر رہا ہے۔ اور جب میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا محمد آل مخلص کا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص، اس کا جسم تو فولاد کا محسوس ہوتا ہے، اس کی تکنیک میں چیتے کی مہارت محسوس ہوتی ہے، لیکن میں جب اس کی کیفیات اور احساسات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے اس کے اندر جو دل ہے وہ سونے کا دل ہے اور وہ دل ایک شاعر کا حساس دل محسوس ہوتا ہے۔ کبھی یہ وطن سے دوری کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، کسی ویڈیو میں ہم باپ اور بیٹے کی جدائی کا منظر دیکھتے ہیں، کسی ویڈیو میں ہم اس کو اپنی والدہ کے قدموں پر جھکا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے اس پوری ویڈیو میں، انسان پہ ذمہ داریاں ہیں، اس کی محبتیں ہیں، اس کے رشتے ہیں، یہ اسی طرح کی ایک زندگی جی رہا ہے۔ ناظرین، یہاں میں ایک خوبصورت کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہمارے صدر عارف علوی صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں دوران تعلیم کا اپنا وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک کولیگ تھے یا شاید استاد تھے، ایک ویکنڈ کے بعد جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ویکنڈ ضائع ہو گیا۔ صدر صاحب کہتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کہ بھئی کیوں ضائع ہو گیا؟ کہنے لگے مجھے اس ویکنڈ پر اپنے والد صاحب کو ایک اولڈ ہوم سے دوسرے اولڈ ہوم چھوڑنے جانا پڑا، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا۔ ایک تہذیب یہ ہے، ایک نسل یہ ہے، ایک تعلیم یہ ہے، اور ایک تعلیم، ایک تہذیب یہ ہے کہ جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے امریکہ میں وقت بتاتا ہے لیکن جو ہی والدہ سامنے آتی ہیں تو وہ ان کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز طور پر 2 تہذیبوں کا کمپیریزن بھی ہو گیا ہے، 2 تعلیموں کا کمپیریزن بھی ہو گیا ہے، اور 2 ملکوں کا کمپیریزن بھی ہو گیا ہے، اور 2 ادیان کا کمپیریزن بھی ہو گیا ہے۔